إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضمية والجود النقبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. عليه الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ ذکر شہادت کونین میں شرکت کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. اس توفیق کے شکر کے لیے ان کے بابا کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہوئے ایک اور یہاں سے وہاں تک پرزور محمدی حیدری اور فاطمی صلوات دیتے ہیں. محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر اس بیوی کا ہے کہ جو پیغمبر تو نہیں ہے لیکن پیغمبر جیسی ہے، جو پیغمبر جیسے کی زوجہ ہے اور پیغمبر جیسوں کی ماں ہے. یہ مطلب ہے ام فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا کا کہ سیدہ مرکز تعارف ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام. ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو نبوت کی دختر ہیں، ولایت کی زوجہ ہیں اور امامت کی ماں ہیں. اور یہاں بقول میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اب یہاں چونکہ جو کما حقہ مقام ہے وہاں پر تو فقط ادب سے خاموشی اور کچھ بھی نہیں. تو بی بی کے ناموں میں سے ایک مطلب یہی ہے، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت. تو ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اچھا کوئی کوثر سے اس وقت منہ کو دھو نہیں سکتا، کسی کی رسائی ہے نہیں، تو کما حقہ ذکر ہو نہیں سکتا، تو زبان سے تو ذکر ہو نہیں سکتا، تو دل میں کیا ہو سکتا ہے؟ اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. اے کلک، کلک کہتے ہیں قلم کی جو نوک ہوتی ہے اس میں، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. مریم سلام اللہ علیہ ان کا بڑا عظیم مقام ہے، اور ان اللہ اصطفیٰ کی و طہرک و اصطفیٰ کی علی نساء العالمین.
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں منتخب کیا ہے اور چنا ہے. مریم بیوی بطول ہے سلام اللہ علیہ، پھر وہ بطول صغریٰ ہے، بیوی فاطمہ بطول کبریٰ ہے. بطول یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی نام نہیں ہے، فقط بطول ایک عہدہ ہے. ہر بیوی کو بطول نہیں ہوتی. بطول وہ کہ جن کی زندگی میں عبادت میں ذرہ برابر بھی کوئی وقفہ نہ آنے پائے. اس خاطر ہے کہ خود حضور مکرم کی زوجہ ان کی گواہی ہے کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہ فرمایا لقد وضعت الحسن والحسین بعد العصر، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی بیوی سیدہ سلام اللہ علیہ کے یہاں عصر کے بعد. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہو تو ایک عرصے تک عبادت میں وقفہ آ جاتا ہے. وصلت المغرب، عصر کے بعد ولادت ہوئی اور بیوی نے ویسے ہی مصلی بچھا کر نماز مغرب کو انجام دیا. فرق یہ ہے کہ حضرت مریم شادی نہ کر کے بطول اور بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بطول ہے. تو جب ان بیوی کا ذکر ہے تو کہاں سے بات آپ شروع کریں گے؟ اب 4 روزہ مجالس سے تو کہاں تک بات کو پہنچائیں گے؟ یہ خود ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے کسی بھی خطیب کے لیے. تو میں نے دل میں سوچا کہ ہم بات شروع کرتے ہیں تو بیوی کے ناموں سے، کیونکہ ان کے ناموں کی عظمت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کچھ مضمر رکھا ہے ان کے فضائل کو. تو آپ کی اجازت ہے تو ہم بیوی کے نام سے بات شروع کرتے ہیں کہ ایک ایک نام کا کیا مطلب ہے، کتنے نام ہیں بیوی کے، اور ناموں میں کیا اسرار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھے ہیں. انشاءاللہ پھر دیکھیں کہاں تک مولا اجازت دینے کے بعد ہم آگے پہنچائیں گے. ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا بزرگ محمد آل محمد علیہ السلام. صرف ایک مجھے اجازت ہے، یہ جو میں نے جملہ کہا کہ نبوت کی دختر ہے، امامت ولایت کی زوجہ، امامت کی ماں ہے، یہ آپ کو آیہ مباہلہ میں خاص حوالے سے نظر آئے گا. جو مباہلہ ہر ایک کا سنا ہوا واقعہ ہے تو مجھے اسے دہرانا نہیں ہے، لیکن ایک خاص مطلب ہے جو خاص بیوی کے نام سے جو لفظ ہے قرآن میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کر کے آگے بڑھوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کہ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءكم من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں. کیا سنی تو رکھیے آپ خود اس آیت کے لفظ میں آپ دیکھیے گا تو بیٹوں کو بلایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابناءنا. ابناءنا میں یہاں پر لفظ میں کم سے کم 3 بیٹے ہیں میرے ساتھ، یعنی 3 بیٹے پلورل ہے. یہاں پر 3 بیٹوں کو بلاؤ اور 3 نفسوں کو بلاؤ اور 3 عورتوں کو بلاؤ. اور حضور مکرم لے گئے 2 بیٹوں کو، ایک نفس کو، ایک بیوی کو. تو یہاں لفظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ 3 نفسوں کو بلائیے، 3 بیٹوں کو بلائیے کم سے کم، کیونکہ پلورل ہے، اور 3 بیویوں کو بلائیے کم سے کم. تو کیوں ایک کو لے گئے اور کیوں ایک نفس کو لے گئے؟ بے شمار اس میں مطلب ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ میں گنجائش کھلی رکھی ہوئی ہے کہ جو اس قابل ہے کہ نفس رسول بن سکے وہ آ جائے. اگر پہلے ہی لفظ میں ایک گنجائش ہوتی اور ایک نفس کو لے جاتے تو پھر وہ کمال فضیلت نہ ہوتی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ میں گنجائش رکھی کہ جو کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ نفس رسول بن سکے وہ چلے رسول اللہ کے ساتھ. اب مصداق میں علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی ہے نہیں. جو رسول کا بیٹا بننے کے لیے لیاقت رکھتا ہے وہ چلے رسول اللہ کے ساتھ. مصداق میں سوا حسن حسین کی کوئی ہے نہیں. جو اس لیاقت کو رکھتا ہے کہ نبوت کی خاتون بن کر مباہلہ میں آ سکے وہ چلے. مصداق میں سوائے سیدہ سلام اللہ علیہا کے کوئی ایسی صدیقہ بیوی ہے نہیں کہ جو مباہلہ میں توحید کی صداقت کی گواہ بن کر مباہلہ میں تشریف لے آئیں. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، ایک اور بھی مطلب ہے اس کا، اور وہ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے چونکہ اللہ نے عدد کہا تھا 3 تو اس عدد کو پورا کیا، ایک طرح سے پورا بھی کیا. وہ کیسے پورا کیا ذرا غور کیجیے گا. تھوڑا سا سنگین گفتگو ہے، میں اس کو بہت آسان کروں گا انشاءاللہ. اور میں نے کیوں اس کو چیڑی ہوا آپ کے سامنے بھی فوراً واضح ہو جائے گا. جب رسول اللہ نے کہا کہ 3 بیٹوں کو لے کر آؤ، اللہ نے کہا 3 بیٹوں کو لے کر آؤ، رسول اللہ لے کر کے امام حسن امام حسین کو. لیکن جو ابو القاسم اب کہتے ہیں نا رسول اللہ اور اس میں صلوات بھیجتے ہیں،
یہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں رسول اللہ؟ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں رسول اللہ کو؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ ان کے بیٹے قاسم تھے، وہ ابو القاسم کہتے ہیں۔ کہا نہیں، کیا اس میں حل ترانی اہل نے زیادہ، کیا مولا اس کی اور بھی کوئی گہرائی ہے کہ آپ بتائیں مجھے کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں رسول اللہ کو؟ تو امام نے فرمایا کہ ابو القاسم اس لیے کہتے ہیں رسول اللہ کو کہ کیا تم نے سن رکھا ہے کہ علی تقسیم الجنت والنار، علی جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے؟ کہ جی رسول اللہ نے تو شاید فرمایا، نے سن رکھا ہے۔ تو میں تقسیم کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قاسم۔ تو علی قاسم ہے، تو رسول اللہ علی کے استاد ہیں، اور استاد ہوتا ہے باپ کی جگہ پر۔ تو علی قاسم ہے اور رسول بولیے گا ابو القاسم ہے، چونکہ علی کے استاد ہیں لہذا باپ کی جگہ پر ہے۔ تو اب مباہلہ میں کتنے بیٹے گئے تھے رسول اللہ؟ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، علی بن ابی طالب بھی رسول اللہ کے بیٹوں کی طرح، چونکہ شاگرد تھے رسول اللہ، تو عدد پورا ہو گیا 3 بیٹوں کا۔ فرمایا تھا کہ 3 نفسوں کو لے کر، تو مولا علی تو ہے نفس رسول، لیکن کیا خالی مولا علی ہے نفس رسول؟ امام رضا علیہ السلام سے ہی مامون رشید نے کہا تھا کہ اگر ابنا انا نہ رہ جائے قرآن میں تو آپ کی کیا فضیلت رہ جائے گی؟ آپ کو بڑا ناز ہے نا اپنا آنا کی رس پر کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ امام نے کہا ہمیں اصل ناز اپنا آنا پہ نہیں، ہمیں اصل ناز انفسنا پر، یعنی ہم نفس رسول میں بھی ہیں۔ تو کتنے نفس گئے تھے؟ امام حسن بھی نفس رسول، امام حسین بھی نفس رسول، تو 3 نفس ہو گئے، 3 بیٹے ہو گئے، 3 نفس ہو گئے۔ اب جو موضوع ہے میرا، 3 عورتوں کو لے کر یہاں یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ سیدہ ایک نہیں، یہاں پر سیدہ سلام اللہ علیہا گئی ہیں 3 رشتوں سے۔ میرے ساتھ تھوڑا سا مشکل گفتگو بھی کبھی سن لیا کریں انشاءاللہ۔ تو 3 نسبتوں سے گئی، یعنی گئی ہیں نبوت کی دختر بن کر، اور ولایت کی زوجہ بن کر، اور امامت کی ماں بن کر۔ میرے ساتھ مل کے صلوات کل بنتا ہے یہاں پر محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تو ہے میرے ساتھ اب، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ زاویے اس طرح سے آ جائیں آپ کی خدمت میں سیدہ سلام اللہ علیہا کے ان فضائل کی گوشوں کے جو معمولاً نہیں بیان ہوتے ہیں، کم بیان ہوتے ہیں۔ اور جناب محترم شہزاد صاحب، ان کی کاوش تھی اور ان کا اصرار تھا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، ان کے رفقا احکار، تو ان کا بھی ممنون ہو کہ انہوں نے یہ زحمت فرمائی۔ ویسے ہی ایک مومن کا دوسرے مومن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اور جب 2 مومن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو دونوں کی گناہ ایسے چڑھ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، یہ خود حدیث میں آیا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ مسجد میں یا امام بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، اچھا حدیث میں آیا ہے کہ 70 ثواب ہیں، اور 69 اس کے لیے ہیں کہ جو زیادہ محبت کے ساتھ اپنے برادر مومن سے ہاتھ ملائے، ہو قربتاً اللہ، ہاتھ ملانا قربتاً اللہ ہوتا، اس لیے کہ کبھی سلام بھی قربتاً اللہ نہیں ہوتا، کسی اور مقصد سے ہوتا، سلام کا جواب بھی کسی اور مقصد سے ہوتا ہے۔ کبھی کوئی چھوٹا آدمی اس نے سلام کیا، کسی بڑے آدمی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر ویسے کسی نے سلام کیا کہ اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے خاص، ہم نے 1.5 انچ کی گردن ہلا کے کہا سن لیا جاؤ ٹھیک ہے۔ تو اگر جو ہاتھ ملانا ہے اور مومن سے ملنا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے، تو اسی وقت دونوں گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ عظمت ہے، اور یہ ہے انشاءاللہ اس ہمیں یقین اس مولا کے صدقے میں کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ مولا کے ماننے والے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اس خاطر کہ جب آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں اور آپ کی زیارت بھی ہو رہی ہے تو خود بخود ایک عبادت بھی ہو رہی ہے۔ تو ذکر تو ہے بیوی کا، لیکن خود آپ سے ملاقات اور مومنین کے درمیان یہاں اٹھنا بیٹھنا خود ہی ایک عبادت ہے، بجائے خود ایک عبادت ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور والدین کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ تمام احادیث ہیں۔ اور ماشاءاللہ مولانا تشریف فرمائے مولانا مجتبیٰ بنانی صاحب، کسی عالم باعمل کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔
بات واضح ہے؟ یعنی کم از کم 5 احادیث ہیں کہ کس کس کو دیکھنا عبادت ہے. عالم کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت اور مولا علی کو دیکھنا عبادت. لیکن ایک فرق ہے، لیکن جب قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن اس کو کعبے کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں ملتا ہے میرے ساتھ. جب والدین کو دیکھ رہے ہیں تو والدین کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن اسی وقت قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں ملتا. اور جب قرآن کو آپ دیکھ رہے ہیں تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے، تو مثلا عالم کو جو دیکھنے کا الگ ثواب ہے وہ تو اس وقت نہیں مل رہا. اب مولا علی کی شان یہ ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی. عالم کو دیکھنا ہو تو انا مدینہ ترین وعلی بابھا. کعبے کو دیکھنا ہو تو یا علی مثل کا مثل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. والدین کو دیکھنا ہو تو انا وعلی ابا وہاذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو اگر والدین کو دیکھو تو ایک ثواب، قرآن کو دیکھو تو ایک ثواب، کعبے کو دیکھو تو ایک ثواب، عالم کو دیکھو تو ایک ثواب. علی جب ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کیجیے تو والدین کو دیکھنے کا بھی ثواب، کعبے کو دیکھنے کا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب، کعبے کو دیکھنے کا بھی ثواب. خود یہ نعرہ حیدری جو آپ مسجد مجلسوں میں لگاتے ہیں، یہ خاص شان ہے انڈیا پاکستان کے مومنین کی، کہ ہمیں اپنے بزرگوں نے یہ میراث میں عطا کیا ہے کہ ہم مجلس میں اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. آپ کو ایران عراق میں تو اس طرح سے نہیں ملے گا. خود آپ کا سبحان اللہ کہنا، یہ جب سبحان اللہ کہتے ہیں تھوڑا سا بھی کم کہہ رہے ہیں لیکن کہیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ. خود سبحان اللہ. حضرت سلیمان گزر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے متفرق جو نکات ہیں اور آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائیں تاکہ بعد میں بھی کام آئیں. حضرت سلیمان گزر رہے تھے. حضرت سلیمان کی حکومت تمام انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دنیا کی ظاہری حکومت ہے اس طرح حضرت سلیمان کو عطا کی. اب ماشاءاللہ بہت سارے صاحبان سربت تشریف فرما. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے رزق حلال میں وسعت کثرت برکت عطا فرمائے انشاءاللہ سے. تو حضرت سلیمان کی ایسی شان تھی. تو اب کبھی کبھی آپ کسی کو دیکھتے ہیں کسی بہترین گاڑی میں دیکھتے ہیں، ایک دفعہ تو ہوتا ہے حسد، وہ تو حرام ہے. لیکن کبھی دل میں خیال تو کسی کا بہت بڑا بزنس ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کاش میرا بھی تھوڑا سا بزنس ہوتا، کاش میں بھی اس مقام کو جلدی سے پہنچ جاؤں. تو سلیمان علیہ السلام گزر رہا تھا نا، تو ایک بوڑھے نے دیکھا، کہا کہ پروردگار تو نے سلیمان کو اتنا دیا ہے، تھوڑا سا مجھے بھی دے دیتے. تو حضرت سلیمان تک کی آواز ہوا نے پہنچائی، ان کے کانوں تک. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ جو تو نے فرمائش کی ہے نا اللہ سے، تو یاد رکھ کہ اگر تو ایک مرتبہ اللہ کی خدمت میں سبحان اللہ کہتا تو یہ افضل ہے سلیمان کی پوری حکومت سے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سلیمان نے وجہ بتائی. وجہ یہ بتائی کہ اس لیے کہ سلیمان کی حکومت ایک دن ختم ہو جائے گی، تیرا سبحان اللہ کہنا اور اس کا ثواب وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. تو یہ جو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ خود ایک بڑی عبادت ہے. اتنی بڑی عبادت ہے کہ سلیمان کی پوری حکومت سے افضل ہے. یہ مجلس کا ایک ادب ہے. خود سبحان اللہ کہنے کے اپنے یہ سبحان اللہ کہنا بھی ہمیں کس نے سکھایا، کس کے در سے ملا؟ اگر آپ اسے سمجھ سکیں. ہم تسبیح پڑھتے ہیں، بات واضح ہے آپ تک. اس کا بھی قرآنی رخ ہے، اس کا بھی قرآنی رخ ہے. اس لیے کہ سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا. ان گھروں کی پہچان کیا ہے؟ کن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ وہ گھر ہے کہ جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے، نماز کے بعد کی تسبیح آپ کو کس گھر سے ملی ہوئی ہے؟ کس گھر سے ملی ہوئی ہے؟ یہ بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے نا. تسبیح فاطمہ ہے نا وہ. تو اللہ نے پہچان بتائی ہے کہ جن گھروں کی تعظیم کا حکم ہے ان گھروں کی پہچان یہ ہے کہ صبح و شام جہاں اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. ایسا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں، تو جا کے دیکھیے گا. مثال کے طور پر عبداللہ بن عبید اللہ حسکانی نیشاپوری حنفی، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے شواہد التنزیل، یہ اہل سنت حوالہ ہو گیا اور باقی تو بہت سارے حوالے شیعہ حوالے موجود ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ جب آیت نازل ہوئی تو کسی نے کھڑے ہو کر حضور سے پوچھا کہ ایو بیوت ھذہ یا رسول اللہ، یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا؟ تو حضور نے فرمایا یہ بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا. اچھا، جیسے نبیوں کی فضیلت بیان ہوتی تھی نا، تو بعض دماغوں میں خیال آتا تھا کہ رسول اللہ کا علی کو تو نہیں جوڑ دیں گے یہاں پر، خود بخود بائی ڈیفالٹ یہ خیال آتا تھا.
تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے یار یہ نہ ہو جائے تو آپ وہ کہیں دیتے ہیں. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے, اب کتاب میں نام موجود ہے لیکن مجلس کے تقدس کی وجہ سے میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ جا کے خود دیکھ لیں جا کے. انہوں نے کھڑے ہو کے پوچھا بقام علیہ فلاں, ایک صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ انبیاء کے گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے, حاضر بیت میں نا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے کہ جن کی تعظیم واجب ہے. وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ, اور انہوں نے اشارہ کیا بی بی فاطمہ اور مولا علی کے گھر کی طرف. کیا یہ گھر انہی میں سے ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گھر انہی میں سے. فرمایا نام میں نفاذ لہا, بات پہنچ رہی ہے آپ تک. فرمایا کہ جن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ گھر انہی میں سے نہیں ہے, سب سے افضل گھر ہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, سب سے افضل گھر ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ گھر ہے کہ جہاں سے تسبیح بھی ملی, اور یہ وہ گھر ہے کہ جس کی تعظیم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے, جہاں رسول اللہ نے خود تعظیم کر کے بتائی. اس گھر کی تعظیم خود رسول اللہ نے کر کے بتائی. مجھے نام پہ بات کرنی ہے بی بی کے, خود بی بی کے نام کا جو مطلب ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. دیکھیں جب بھی کسی بھی نام کے لیے آپ مطلب تلاش کریں نا, اور خاص طور پر وہ اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہو نام, تو 3 لغتوں کو چیک کریں کم از کم. 3 طرح کی لغت, ایک ہے مسلمانوں کی لغت, ایک ہے مومنوں کی لغت, اور ایک ہے اہل بیت کی لغت. فاطمہ کا مطلب سادہ سی بات کہہ دوں گا, انشاءاللہ بات آپ تک پہنچ جائے گی. مسلمانوں کی عام لغت میں فاطمہ یعنی دور رہنے والی, اس کا لغوی مطلب یہ ہے. تو بی بی کا نام کیوں رکھا گیا؟ مومنوں کی لغت میں ہے کہ اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے والی, اور اہل بیت کی لغت میں ہے کہ سمجھ میں نہ آنے والی. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ لأن الناس فتنوا عن معرفتها, اس لیے کہ انسانوں کو دور رکھا گیا ہے بی بی کی معرفت سے, اس لیے بی بی کا نام ہے فاطمہ. یعنی کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر رسائی ہی نہیں, یعنی انبیاء کی بھی رسائی نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رسول اللہ کے ظاہر ہے کہ وہ افضل کائنات ہے. اس لیے حضور مکرم جب احترام میں بلند ہوتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کے, تو آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہوگا, ورنہ تو ہر باپ کے لیے سنت رسول ہے کہ وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو. آپ کو ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہیں جن کی بیٹیاں ہیں, خاص باپ کے دل میں بیٹی کے لیے محبت ہوتی ہے, وہ ایک الگ ہی محبت ہے. تو وہ جو محبت ہے بیٹی کے لیے, تو کیا کبھی ایسا آپ نے کسی عالم سے فتویٰ سنا ہے کہ جب بیٹی آئے تو سنت رسول یہ کہ آپ کھڑے ہوئے؟ نہیں. تو کیوں نہیں ایسا؟ تو رسول اللہ تو کھڑے ہوتے ہیں. کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا, جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی, اس کا مطلب یہ کہ فقط جوانی میں نہیں, بچپن میں بھی جب تشریف لاتی تھی تو بی بی کے احترام میں رسول اللہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. قام بہا نہیں ہے, قام الیہا, آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے, ان کی پیشانی اثر کا بوسہ لیتے تھے. وہ اجلسہا فی مجلسی, اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں رسول اللہ خود تشریف فرما ہوتے تھے. اگر آپ ایک جملہ یہ تھوڑا سا بیدار سماعتوں کے ساتھ سنیں تو میں آپ تک ایک بات پہنچا دوں. یعنی رسول اللہ اپنی جگہ پر بی بی فاطمہ کو بٹھاتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ میری جگہ پر ہر ایک نہیں بیٹھ سکتا, میری جگہ پر یا فاطمہ بیٹھ سکتی ہے یا علی بن ابی طالب بیٹھ سکتے ہیں, بس. یہاں پر فقط تو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. تو کیا یہ ہر باپ کے لیے سنت رسول ہے؟ تو کیا بیٹی کے لیے خالی احترام ہے؟ نہ, بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے, فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے. یہ فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ بیٹی کے لیے فرق کھڑے ہونا. اب آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک جملہ سناؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچئے کہ رسول اللہ ایک جگہ کھڑے ہیں, تو کیا آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہے؟ تھوڑا سا اشاروں کو سمجھیں آپ. کیا نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے رہے؟ کیا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہے؟ نہیں, کیونکہ حضور ہیں سید الانبیاء. تو جب حضور مکرم بلند ہو گئے کسی کے احترام میں, تو آدم علیہ السلام بھی بلند ہو گئے, نوح علیہ السلام بھی بلند ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام بھی بلند ہو گئے, موسیٰ اور عیسیٰ بھی بلند ہو گئے. ایک نبی نے جس کے احترام میں 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتیں بلند ہو جائیں, انہیں فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے.
مل کے صلوات میں نام ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب ہے کہ جو اپنے محبوں کو آتش جہنم سے بچائے، ایک مطلب ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہوا ہے کہ انسان ان کی معرفت تک پہنچ نہیں سکتا، ناممکن، لِلنَّاسِ فُتِمُ الْمَعْرِفَةُ۔ یہ مطلب ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تم کیا جانو گے فاطمہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ لیلۃ القدر بی بی فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہ۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا؟ ایک نام ہے بی بی کا فاطمہ، دوسرا مشہور نام ہے زہرا۔ زہرا یعنی نور عطا کرنے والا۔ جب بی بی نماز پڑھا کرتی تھی تو صحیح روایت میں ہے کہ مدینہ پورا منور ہو جاتا تھا سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر سے جو نور طلوع ہوتا تھا اس سے۔ اپنی نمازوں سے خود اپنے آپ کو منور کر دینا الگ بات ہے، اور اپنی نمازوں سے پورے مدینہ کو منور کر دینا۔ یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مدینہ کو کہتے ہیں منورہ ہے، جو نورانی۔ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نماز کے وقت سے وہ نور طلوع ہوتا تھا کہ مدینہ میں پوری روشنی ہوتی تھی۔ اچھا یہ تو چھوٹی بات ہو گئی، آئیے اس سے بڑی بات کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ لما اراد اللہ یبلو الملائکہ، اللہ نے ارادہ کیا کہ آسمانوں پر ملائکہ کا امتحان کیا، فارسل علیہم سحابا مظلما، تو ایک سیاہ بادل کو بھیجا ملائکہ کے پاس۔ سیاہ بادل بہت بڑا سا، فکانت الملائکہ لا تنظر اولھا من آخرھا، تو ملائکہ میں سے پہلا آخری کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور آخری پہلے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ فقالت الملائکہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملائکہ نے کہا الہنا و سیدنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، منذ خلقتنا، جب سے تو نے ہمیں خلق کیا، ما رأینا، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے ایسا اندھیرا کبھی، جب سے تو نے ہمیں خلق کیا تھا۔ فقال اللہ عز وجل وعزتی وجلالی، خدا عز وجل نے کہا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں اس اندھیرے کو تم سے دور کروں گا، کس سے؟ فخلق نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اگر آپ اس عربی کو محسوس کر سکتے، سیدہ سلام اللہ علیہا کا نور عرش الہی پر بلند ہوا، وعلقہا فی قرۃ العرش، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، توجہ کیے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی کے نور کو عرش پر جب مزین فرمایا، فظہرت السماوات السبع والارضون السبع، تو ساتوں زمینیں بھی روشن ہو گئی اور ساتوں آسمان بھی روشن ہو گئے۔ یہ زہرا کا مطلب۔ پھر امام نے فرمایا کہ لماذا سمیت فاطمہ زہرا، لہٰذا بی بی کو زہرا کہا کہ جو نور عطا کرنے والی ہے زمین و آسمان کو۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، جس بی بی سے زمین و آسمان کو نور عطا ہوا، اگر میں ان کی مجلس میں ہوں اور میری زندگی میں کوئی نور نہ ہو تو میں کتنا بے فیض ہوں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے نور کیا ہے؟ نور ہی نور ہے۔ ان کی زندگی سے نماز ہے، یہ بھی نور ہے۔ ان کی زندگی سے گھر کی وہ تربیت ہے۔ میں خاص طور پر آج آپ سے مخاطب ہوں، آپ سامنے ہیں، پہلے جو پردے کے پیچھے سے بعد میں بات ہوتی ہے، پہلے آپ سے بات ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، ایک شخص مجلس کا پابند ہے، نماز جماعت کا پابند، نماز جمعہ کا بھی پابند، یہ سب عبادتیں ہیں اور سب کی کرنی چاہیے ممکن۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے، بلکہ صاحبہ تھی، انہوں نے فون کیا ایک عالم دین کو اور بتایا کہ مولانا میرے شوہر نماز کے پابند ہیں، مجلس کے پابند ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جیسے گھر میں آئے بچے کہتے ہیں کہ باہر سے مانا شمر آ گیا۔ اچھا تھوڑا ہلکی مثال دے دیں، صدام آ گیا۔ گھر کے باہر ہونا یہ کوئی بڑی بات اچھی ہے، گھر کے باہر اچھا ہونا۔ اصل وہ بیوی کا ماننے والا ہے کہ جس کا گھر کے اندر کا اخلاق اچھا، جس کا گھر کے اندر کا اخلاق اچھا۔ اب میں ہوں سیدہ سلام اللہ کی مجلس میں اور میری اپنی زندگی میں نور ہے ہی، اخلاق کا نور ہے ہی، تو پھر میں بے فیض اس نورانی جگہ سے بھی بغیر نور کے واپس جاؤں۔ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہنے لگا؟ تو اس بات کو آپ اور کیجیے گا۔ خاص طور پر اس وقت شیطان کا جو بھرپور حملہ ہے وہ کیا ہے؟ بھرپور حملہ یہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جہاں گھر کے اندر فساد ہو، سمجھ لیں اس کی جیت ہے، جیت اس کی۔
اس لیے کہ جتنا جو تنہائی میں زندگی گزارے گا نا اسے بہکانا اتنا آسان ہے. پہلے کہتے تھے بزرگ کہ برا دوست نہیں بناؤ، بات صحیح ہے، لیکن اب شیطان نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہر انسان کی جیب میں ایک برا دوست گزارا. ہر انسان کی جیب میں خود بخود ایک برا دوست ہے. تو وہ اسے جتنا تنہائی میں انسان ہے، یعنی جتنا اپنے گھر والوں سے کٹ کے خود بخود بہکنے کا امکان ہے. اس لیے شیطان کا پہلا حربہ تو یہ ہے کہ فیملی سسٹم ٹوٹ جائے. میں آپ جہاں سے آ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں بات کرنے کے لیے، یقین جانیے گا کہ خاندان نظام تو بچا ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک، کوئی شادی کر کے تو رہنا ساتھ میں چاہتے ہی نہیں، کہتے برڈن ہے بھائی. یہ میں مومنوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. کہتے برڈن ہے بھائی، اور اتنا زیادہ مشکل لگا شادی، اور شادی کر بھی لی تو پھر اس کے بعد اگر ڈیورس ہے تو ڈیورس کو اتنا زیادہ مشکل سوسائٹی کے فائنینشیل معاملات کے اعتبار سے رکھا ہوا. کہتے ہیں کہ بھائی جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں، دونوں فیملی بناتی ہی نہیں، اور جنہوں نے فیملی بنا بھی لی تو 50% ڈیورس پہ ختم ہوتی ہے بات. 50%. اور یہ میں ان کے ریٹ کے ساتھ ڈیورس ہے، ورنہ تو اور بھی زیادہ ہے. ورنہ تو ویسے ہی سیپریشن ڈیورس کے بغیر ہو جاتی ہے، وہ تو اس میں کاؤنٹ ہی نہیں ہے 50%. تو یہ اثرات آہستہ آہستہ آخری زمانے میں آیا تھا کثرت طلاق. طلاقیں بہت زیادہ ہوں. جہاں گھر میں کہیں پر کوئی آپس میں فساد، سمجھ لیجیے کہ شیطان اس سے خوش ہو رہا ہے. اچھا تو مولانا صاحب ہم کیا کریں؟ مثلا کوئی کہہ سکتا ہے برض معذرت، میں مستورات سے جو معذرت ہے، اور مولانا میری بیوی اتنی بدتمیزی میں کیا کرتا. کبھی ہوتا ہے گھر میں زندگی جو ہے نا وہ حقوقی نہیں، گھر میں زندگی اخلاقی. کیا مطلب ہے؟ حقوقی کا مطلب یہ کہ میرا یہ حق ہے، اس نے کہا کہ میں بھی چھوڑوں گا. جو کہتے ہیں نا اپنا حق تو لینا ہی چاہیے. یہ آپ کے بزنس کے معاملے میں ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں بھائی اردو میں کہ حساب بھائی بھائی کا، اب بخشش آپ سوال آپ کی کریں نہ کریں لیکن حساب بھائی بھائی کا لے لیا جائے. تو وہ آپ کے معاملات میں ٹھیک. لیکن کیا گھر میں بھی ایسے ہی ہے کہ میرا یہ حق ہے تو میں نے سامنے سے لینا ہی لینا ہے؟ نہ، گھر میں زندگی اخلاقی. آپ یقین جانیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو بہت توقع ہوگی کہ مولانا کو ایسا پائیں گے تو پہلے دن کیا باتیں شروع کرتی ہیں. سن لیجیے گا کہ آپ یقین جانیے گا کبھی آپ غصے میں ہو جانا، آپ کا فقط قربتاً اللہ خاموش ہو جانا کرنا تاکہ جھگڑا نہ بڑھے آگے. یہ آپ کی ہو سکتا ہے زندگی بھر کی ساری نمازیں شب کے ثواب سے ہو سکتا ہے. ساری آپ کی مستحب عبادتیں ایک طرف، ساری شب قدر کی عبادتیں سب ایک طرف. آپ کا اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. اس لیے علامہ طباطبائی سے پوچھتے تھے ان کے اسٹوڈنٹس آ کے کہ کوئی آپ ہمیں وظیفہ بتائیں، تو پوچھتے تھے وہ کہ شادی شدہ ہو یا ان میرڈ. کہتے ہیں علامہ صاحب کیا مطلب؟ کہتے ہیں سب کے لیے وظیفہ الگ الگ. تو وہ کہتا تھا کہ میرڈ ہوں. کہتے تمہارا وظیفہ یہ کہ گھر میں صبر کرو، یہ تمہاری روحانیت کے لیے وظیفہ. یہ ہم ڈھونڈنے پھر رہے نا کہ ہمیں عرفان حاصل ہو جائے، کوئی ترقی معنوی حاصل ہو جائے، یہ سب کیسے گھر میں؟ یقین فرمائیے. اور چونکہ پہلی ڈیوٹی آپ کی، الرجال قوامون علی النساء، گھر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، ولایت آپ کو دی. شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان بغیر ولایت کے رہے. یہ میں اب مسورات سے کہا، آپ بھی سمجھیں اس بات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھر میں مرد کو ولایت دی ہے اور اسے حاکم بنایا ہے. آپ اس حاکمیت کو قبول کر لیں اور اس ولایت کے تحت رہیں. ولایت کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ولایت کا مطلب ظلم کرنا نہیں ہے. ولایت کا مطلب ہے کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا، اس طرح سے نظام زندگی گزارنا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے. آپ بھی اگر اس ذمہ داری کو، اللہ نے آپ کو بغیر ولایت کے چھوڑا ہی نہیں کبھی بھی. سب سے پہلے اللہ کی ولایت میں رکھا، اللہ کی ولایت. انما ولیکم اللہ ورسولہ، دوسرے رسول ولی، تیسرے کون ولی؟ جن کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، لگا دیں ایک نعرہ چلے. یہ ولایت مولا علی کا اعلان کب ہوا تھا؟ اس ولایت کا اعلان کئی دفعہ اعلان ہوا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، کیونکہ بات جاری ہے انٹرنیٹ تک، تو اس فقیر کی بات کہیں پہ کچھ لوگ سن لیتے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں سے.
ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، السیف الجلی علی منکر ولایت علی، کاری تلوار اس پر کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے، یہ وہ کتاب لکھ رہا ہے۔ اور اس کے تمہید میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سال میں 51 ایئرز کا ہو رہا ہوں، تو مجھے علی سے عددی برکت حاصل کرنے کے لیے میں 51 ان حدیثوں کو لکھ رہا ہوں کہ جس میں نبی نے علی کی ولایت کا ذکر کیا ہے، اور 51 حدیثیں لکھی، جس میں سے پہلی کیا تھی بتا؟ آدھی میں پڑھوں گا، آدھی آپ پڑھیں گے، من کنت مولا، پہلی حدیث انہوں نے لکھی ہے۔ اچھا، مولانا طارق جمیل صاحب کا تو کلپ بہت عرصے سے وائرل ہو گیا، جو کہتے ہیں مولا علی کا، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا فعلی المولا، دونوں طرح سے روایت ہے، فہذا علی المولا اور فعلی المولا، دونوں طرح سے روایت ہے۔ تو مولا علی کی ولایت کا اعلان تو غدیر میں ہے، وہ تو آخری آفیشل اعلان ہے، کیا ہی اعلان ہے۔ اب مجھ پہ واجب ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ کوئی ہدایت کی بات ہے تو میں اس کو پیش کر دوں گا، کیا ہی اعلان ہے۔ رسول اللہ نے سب کو زحمت ہی نہیں دی کہ علی کو مولا مانا، من کنت مولا، جو مجھے مولا مانتا ہے، فہذا علی مولا، اس کے ہیں مولا، سب کے نہیں ہیں، اس کے ہیں مولا۔ تو یہ خاص قدیر میں رسول اللہ سے جو اعلان کروا اللہ سبحانہ وتعالی، یہ تو فائنل اناؤنسمنٹ ہے، یہ تو آخری اناؤنسمنٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی تو اللہ نے آیت لائت نازل کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، اعلیٰ نے رکوع میں زکات دی، جانتے ہیں۔ یہ بات میں بہت سو نے کرنے کی کوشش کی، آپ کو پتہ ہے؟ اب میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے کرنے کی کوشش کی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی برانڈیڈ فقیر رکھا ہوگا کہ جب میں رکوع میں جاؤں تو آدھا مانگنے کی، اور فقیر آپ ہی کیا مانگنے کا، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، چلو بھائی زکات دے دی اپیرنٹلی۔ پھر وہ آئے رسول اللہ کے پاس، اب میں نے کہا نا کوئی نام ایسے ہوتے ہیں کہ مجلس کی تقدس کی وجہ سے نام لینا اچھا نہیں ہوتا، تو انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی آیت نازل ہوئی؟ کہا نہیں کچھ نہیں، صفر بٹا صفر۔ اگلے دن پھر اب چونکہ وہ جہاں زکات انگوٹھی جاری تھی وہ تو اپنے حساب تھے نا، تو واپس انہوں نے واپس کر چلے پھر سے کرتے ہیں، تو آیت نازل ہوئی نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کتنی دفعہ انہوں نے کیا، لیکن 2-4 دفعہ جب کر لیا آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ محسوس کیجیے گا، اگر کوئی مولا علی کی برابری کرنے کی خواہش میں زکات دینے جیسا محترم عمل بھی انجام دے، اور نماز کی حالت میں وہ زکات دے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ویسے زکات فرض کی ہوئی ہے، لیکن مولا علی کی برابری میں، تو لعنت تو نازل ہو سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی۔ علی کے مقابلے میں کرو گے تو پھر یہ مشکل ہے۔ اللہ کو علی کے مقابلہ برابری پسند ہی نہیں، چاہے تم زکات دینے میں بھی آ رہے ہو، اچھا عمل ہے وہ، لیکن علی کے مقابلے پر آ رہے ہو نا، گیٹ آؤٹ۔ اللہ کو پسند ہی نہیں، اس معاملے میں تو وہ کمپرومائز ہی نہیں، اور سیدھی سی بات ہے، اور ذکر نبی بھی کیجئے، ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، اور ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، مشکل یہ ہوتی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کلپ پہلے پہنچ جاتا ہے، خطیب بعد میں پہنچتا ہے، تو اگر آپ تک میرا یہ والا کلپ پہنچا ہوا ہے تو تھوڑی سی معذرت کے ساتھ یہ سن لیجیے گا۔ ابھی بچے نے کہا نعرہ حیدری یا علی، خیر تو ایک تو اس بچے کے لیے ماشاءاللہ، جب بھی کوئی بچہ اس طرح سے کہتا ہے نا نعرہ حیدری یا علی، تو میرے دل میں 2 مصرے آتے ہیں، شجر سب ہر زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ علی
نعرہ حیدری میں کہہ رہا تھا یہ بھی غدیر کی یاد ہے. کیوں؟ تو ایک اہل سنت عالم ان سے منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%. سننی ہے؟ کہا 100%. پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%. اب یہ نعرہ حیدری کہنے کا ادب سامنے آ جائے گا ابھی میں. کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سب کو خلافت ملی ہے ایسے اور علی کو خلافت ملی ہے ایسے. تو نعرہ حیدری اور یا علی کہیں تو ثواب تو تب بھی ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کی ولایت، پھر رسول اللہ کی ولایت، مولا علی کی ولایت، ائمہ کی ولایت، اس کے بعد گھر کے اندر پہلے باپ کی ولایت، پھر اگر اس بیٹی کا جب ازدواج ہوا تو شوہر کی ولایت. اللہ نے بغیر ولایت کے رکھا ہی نہیں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس ولایت کا سسٹم ٹوٹ جائے، اور اس خاطر ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں آہستہ آہستہ بعد کا بھی اثر ہم نے کہا نا کہ گھر کے اندر مشکل فساد، پھر اللہ نہ کرے بعد طلاق کا. اس لیے کہیں پر اگر آپ کوئی کمپرومائز کر کے کسی طریقے سے بات کو چلا سکتا تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی زندگی کی ساری مستحب عبادتوں سے افضل ہو سکتا. اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا. اور میری مائیں بہنیں بھی جو سن رہی ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 طرح کی عورتیں وہ ہیں کہ جن پر فشار قبر ہے ہی. فشار قبر سے کم لوگ بچ سکیں گے، میں آپ کو بتاؤں. فشار قبر کے لیے بڑی سخت روایت ہے. انشاءاللہ قیامت میں شفاعت ہے، لیکن جو قبر کا معاملہ ہے وہ خود دیکھ کے جانا ہے. اب قبر میں بھی شفاعت ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن قبر میں سختی ہے. تو شفاعت قبر میں ملے گی کہ فشار قبر کے لیے کہتے ہیں، اور روایت میں سانس ہے کہ تقریباً کہیں نہ کہیں ہلکے طریقے سے تو ہو سکتا ہے فشار قبر ہر ایک کو کہیں نہ کہیں سے گزرنا پڑے. لیکن 3 طرح کی عورتیں کا فشار قبر ہی نہیں ہوگی. ایک تو امرأۃ صبرت علی فقر زوجہا، ایک خاتون جو صبر کر لے، اس کا شوہر محنت بہت کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی رزق بڑھ نہیں رہا، اس کے فقر پر صبر کر. اللہ فشار قبر سے بچا لے. یہ ایک بہت بڑی تسلی ہوتی ہے، شوہر کے لیے بڑی تسلی ہوتی ہے. اس کو بہت مرتبہ حرام کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اپنے آپ کے لیے نہیں کرنا پڑتا، گھر والوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. تو ان کے پاس یہ ہے، وہ ایسے ٹریول پہ جاتے ہیں، ان کے پاس یہ برانڈ ہے ایسا، تو کہیں نہ کہیں سے وہ کہتا ہے یار مسئلہ گھر میں ختم کرو، کچھ کہیں سے بھی لے کر آؤ. اب اس وجہ سے اگر کوئی خاتون وہ صبر کر لے اپنے شوہر کے فقر پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس کو فشار قبر کی ضرورت نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بھی فشار قبر سے محفوظ رکھے. اس کا مطلب آپ کو بد اخلاق ہونے کا لائسنس نہیں. آپ بھی تھوڑا تسلی کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا آپ کو حاکم بنایا، وہ نہیں بنایا. ایک صاحب اپنی زوجہ کے پاس گئے، اب وہ جب روسی میں گئے پہلی دفعہ، ظاہر ہے کہ وہ بات کر رہے تھے اپنی زوجہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ظاہر ہے کچھ بات ہوگی، پیار محبت کی کوئی بات، ایسی چیز. شوہر نے پوچھا کہ اچھا پہلی بات یہ بتاؤ نماز تو پڑھتی ہو یا نہیں؟ اب وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ اب اس موقع پر پہلے ہی سوال ہی ہوگا. پھر سوال کیا روزے کے بعد، اچھا اگر پہلی دوسری رکعت میں نماز میں شک ہو جائے تو کیا؟ خاتون نے آخر میں جواب دیا کہ حضرت میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے کہ قبر کی پہلی رات ہے. گھر کو قبر نہ بنا. آپ سے تھوڑا تسلی. یہ میسج پہنچ گیا؟ اچھی طرح میسج پہنچ گیا تو آپ کو ایک نعرہ لگانا چاہیے تاکہ آپ کے دل میں اچھی طرح سے بات نہ بات ختم ہو گئی. آج کے تک بات ختم ہو گئی. مجھے مسائل میں جانا ہے. میں بیوی کے ناموں پہ بات کر رہا تھا تو فاطمہ سلام علیہ مطلب کہ آپ کو انشاءاللہ اپنے محبوں کو آتش جہنم سے بچائیں گے، لیکن تھوڑا نور تو لے کے جائیں یہاں سے، کیونکہ زہرا کا مطلب ہے نور عطا کرنا. صدیقہ کائنات کی سب سے زیادہ سچی بیوی.
رسول اللہ نے مولا علی کو صدیق کہا اور بی بی فاطمہ کو صدیقہ کہا. اب اگر امت میں کوئی یہ لقب اور دے دے، رسول اللہ کے جو صدیق ہیں وہ مولا علی اور بی بی فاطمہ تو زہرا. آج کل چونکہ کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے تو لقب چوری ہو جاتے ہیں بہت جلدی. صاحب ایک جگہ گئے، اب میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں بات کر رہا ہوں محب اور ناصبی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مولا علی کی بات کی جا کے مجھے میڈیا میں دیکھا ہوگا 2-4 مرتبہ، تو کہیں مولا علی کا ذکر آ جائے تو کچھ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی اور کا ذکر گھسا دو پیچھے. ایک صاحب نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام، تو سامنے سے انہوں نے بھی پلٹ کر کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں. صدیق پہ بات کر رہا ہوں، لقب مولا علی. اب اشاروں کے لیے سمجھنے والوں کے پاس کہ میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام. توجہ رکھیے گا، میں جاؤں گا مسائل کے ساتھ. انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں. انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام. سامنے سے انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں. کہتے ہیں کہ وہ جو شیعہ عالم تھے انہوں نے دل میں دعا کی کہ پروردگار میرے دل میں تو کوئی اس خانوادے کی اہل بیت کی ایسی فضیلت دل میں ڈال دے یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے، جھوٹ بھی چاہے تو نہ دہرا سکے. کہتے ہیں کہ کیونکہ میں کہتا ہوں میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام، کہتے ہیں میرے مولا امیر المومنین فلاں. میں کہتا ہوں میرے مولا امام المتقین علیہ السلام، میرے مولا امام المتقین فلاں. میں کہتا ہوں میرے مولا سید الکریم علیہ السلام، میرے مولا سید الکریم. کہتے ہیں مجھے مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سے سلسلۃ الصحابہ یاد آئی، تو میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم. میرے ساتھ ہیں آپ یا نہیں؟ جن تک بات پہنچ گئی اور تب تک بات پہنچ گئی تو میں تبرکاً بات کو آپ کمپلیٹ کر دوں کہ اس نے کہا کہ میرے مولا علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے فرمایا. پھر اس نے کہا تم بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا. صدیق مولا علی کا لقب صدیقہ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ. یہ لقب کسی اور بیوی کو نہیں دیا جا سکتا، چاہے کوئی کتنی عظمتوں کے ساتھ آ جائے، کتنی نسبتوں کے ساتھ آ جائے. صدیقہ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کا لقب. یہ بات پہنچ گئی. تو یہ وہ لقب ہے کہ جو بیوی کے فضائل بھی ہیں لیکن بیوی کے مسائل بھی ہیں. اسی لقب سے جب سیدہ سلام علیہ کو یہ کہنا پڑے کہ اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، دربار میں کہہ رہی وہ ابھی محمد اور میرے بابا محمد ہیں، اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. سیدہ سلام علیہ کو اللہ اکبر. صدیقہ بیوی کو یہ کہنا. میں آج کے اندر گفتگو بیوی کے نام و القاب پہ رکی بھی ہے، کل یہیں سے بات شروع کریں گے، لیکن آج شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ مجھے اجازت دو. بیوی کی محبت شب جمعہ اگر آپ جوڑ سکے اپنے آپ کو کربلا سے ایک لمحے کے، حور کو کس نے بچایا؟ بی بی فاطمہ زہرا کی محبت. حور جب اپنے گھر سے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے چلا تو کہتا ہے کہ مجھے آواز آئی تھی بیوی کی کہ جنت مبارک ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں حسین کا راستہ روکنے کے لیے جاؤں تو جنت کی مبارک بات کون دے جائے مجھے. جب حور نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تو امام نے کہا ثقلت کا امو کا یا حور، اے حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی. امام حسین رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، وہ کسی کو بددعا کیوں نہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جانتے امام حسین نے جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ امام حسین جانتے تھے کہ جب میں اسے اس کی ماں کا ذکر کروں گا تو اسے میری ماں فاطمہ زہرا یاد آئے گی. حور کی ہدایت کا راستہ گزرتا ہے بی بی فاطمہ زہرا سے سلام اللہ علیہ. تو اس نے فوراً حجاب کو چھوڑ کر کہا کہ اے فضل رسول، اگر کسی اور نے عرب میں مجھ سے ایسا جملہ کہا ہوتا تو میں پلٹ کر ویسے ہی جواب دیتا.
لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالم ہے. میں آپ کی والدہ کے لیے جملہ نہیں کہہ سکتا. یہ کیا ہے؟ احترام سیدہ حور کو بچانا. بی بی فاطمہ زہرا کا احترام. آپ نے وہ روایت نہیں معلوم سن رکھی نہیں سن رکھی شاید قبلہ مولانا تشریف فرمائیں تو یہ ہر شب جمعہ کی خدمت میں آتے ہیں تو میں بھی لیکن اس روایت کو پورا تو نہیں لیکن کسی حد تک پڑھ دوں پھر میں جاتا ہوں. یہ سب بی بی کے مسائل میں کہ جب ملا عباس کاوش مازندرانی وہ پہنچے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں تو شب جمعہ پہنچے تھے. آج شب جمعہ ہے. بہت دنوں کا سفر کر کے پہنچے تھے اور پیدل. آج تو پیدل چلتے ہیں نا ماشاءاللہ موقف لگانے والے ہمارے عزیز یہاں موجود ہیں زائرین کی خدمت کرنے والے. اس زمانے میں جب کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا تھا تو وہ پیدل چلتے تھے. وہ پہنچے شب جمعہ تو اتنا خستہ تھے مطلب ایسا کہ جیسے ہفتوں کا سفر کر کے آیا ہوں بغیر کوئی موقع بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پر. انہوں نے آ کر کہا کہ مولا میں اپنی حاجت تو کیا بعد میں پیش کروں گا لیکن دستور دنیا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں اور میت ہوئی ہے تو پہلے تو آپ پرسہ پیش کر دیں. کہا مولا لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا ایک میت ہوئی ہو تو ایک پرسہ دیتے ہیں جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے تو میں کس کے شہید کا پرسہ آپ کو پیش کروں. تو کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دوں یا قاسم کی پامال لاش کا پرسہ دوں یا سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ دوں. اس کے بعد اللہ عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس مرثیے کی کتاب تھی. میں نے کہا کتاب کھولتا ہوں جس شہید کا مرثیہ آ گیا میں وہ مرثیہ پڑھتا ہوں. تو جیسے ہی کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا اور کہتے ہیں کہ میں نے شہزادے علی اکبر کا مرثیہ پڑھنا واپس شروع کیا. اللہ اکبر. اب ظاہر ہے کہ مجھے شہزادہ علی اکبر کی شہادت تو اس وقت موضوع نہیں ہے بہرحال لیکن اتنا ہے کہ حسین مر گئے تھے حضرت علی اکبر کی لاشے پر. اشرفت علیہ الموت. یہ مقتل میں لفظ ہے کہ بس اب موت ایسے کیوں. 3 مرتبہ امام حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا. فوضع خطہ علی خطہ. اپنا رخسار رکھا اکبر کے رخسار پر. 3 جملے کا ہے. پہلا کہ علی الدنیا بعدک لفظ. اے بیٹا اکبر جس دنیا میں تو نہ ہو اس دنیا پر خاک ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد دوسرا جملہ کہا مجھے جانا ہے بی بی فاطمہ زہرا کے مسائل تک میں جا رہا ہوں. اس کے بعد دوسرا جملہ کہا کہ علی الدنیا بعدک لفظ لقد استرحت من حم الدنیا. اے اکبر تو دنیا کے غموں سے آزاد ہوگا. بقی ابوک وحیدا فریدا غریبا. اور اپنے بابا کو بالکل تنہا اور اکیلا چھوڑ گئے. اب امام حسین نے جو رخسار رکھا ہوا ہے کتنا سخت ہے امام حسین کے لیے کہ ہمارے ساتھ سے امام حسین ہے. ویسے بددعا آپ کو نہیں ملے گی کربلا کے معاملے پر لیکن یہاں پر امام حسین نے کہا ہے ہمارے ساتھ اللہ تیری نسل کو قطع کر دے جیسے تو نے میرے اکبر کو مارا ہے. سخت ہے امام حسین کے لیے. اب امام حسین رخسار اٹھاتے ہی نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے حسین مر گئے علی اکبر کے لاشے پر. اگر بی بی زینب کی آواز نہ آتی وہاں. جزاک اللہ. شب جمعہ ہے بین الحرمین. اگر سوچ سکے ایک طرف حسین کا حرم ایک طرف عباس کا حرم. کبھی حسین کے حرم میں جا کے غازی عباس کے مسائل پڑھیں کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین. تو اس وقت ملا عباس کہتے ہیں کہ میں شہزادہ علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا. مسائل پڑھ کے پھر میں آیا اپنے مسافر خانے میں تو میں نے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. امام حسین علیہ السلام آئے اور مجھ سے کہا کہ مولا عباس تیرا شکریہ کہ تو نے میرے حرم میں آ کر مجھے علی اکبر کا پرسہ دیا. جب تو اپنے شہر مازندران جانا تو وہاں پر میرا ایک شیعہ رہتا ہے اسے جا کر کہنا کہ حسین نے تجھے سلام کہا. یہ جتنے خدمت کرنے والے نا نام امام حسین کی وہ سنیں اس بات کو شکر کریں مولا کا. تو کہتے ہیں مولا عباس میں نے مولا سے یہ کہا کہ ساری دنیا آپ کو سلام کرتی ہے آپ سلام کر رہے ہیں اس کو کیوں. کہ مولا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے. ایک جگہ سیدھا کر کے رکھتا ہے. اس سے جا کر کہنا کہ حسین نے سلام کہا اور آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مسائل نہیں پڑھے. تو اس نے کہا کہ مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی میں نے غلط پڑھا. کہ نہیں تو نے ٹھیک پڑھا لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہیں. جب سے تو نے علی اکبر کے مسائل پڑھے تو فاطمہ کو غش آ گیا. لہذا سیدہ کے مسائل فقط در و دیوار کے درمیان آنا نہیں. سیدہ کے مسائل فقط مسمیوں میں ٹوٹا جانا نہیں. سیدہ کے مسائل کو حسین کی شہادت. سیدہ کے مسائل ہے کہ حسین کا لاشا پامال ہو. یہ بھی سیدہ کے مسائل ہے کہ موسی قاسم کا لاشا بغداد کے ملک پر پھینک دی.
یہ بھی سیدہ کے مصائب ہیں کہ غریب الغرباء امام رضا کو زہر دیا. یہ تمام سیدہ کے مصائب آپ محسوس کر پا رہے ہیں. اولاد سیدہ ہے جو قربان ہوتی ہے. افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقت مات عطشانا بشد الفرات. دیبل نے مسیح پڑھنا شروع کیا امام رضا کے ساتھ کہ اے فاطمہ کاش آپ ہوتی فرات کے پاس. وقت مات عطشانا بشد الفرات. جب حسین دو نہروں کے درمیان 3 دن کا پیاسا مارا جا رہا ہے. اِذَنْ لَلَتِلْتِ الْخَدْ فَاطِمَ عِنْدَ. تو آپ اپنے رخساروں کو پیٹتی ہیں سیدہ حسین کے پاس بیٹھ وقت. اور آپ کی چشمان پر نور سے آنسوں کی فرات جاری ہوتی ہے. یہ میں نے بڑا ادب سے اس طرح ترجمہ کیا ہے ورنہ وہاں پر ایسے مسائل کا ترجمہ کہ میں کیا کروں کہ آپ کی آنکھوں آپ کے رخساروں پر آنسوں کی نہریں جاری ہو رہی ہوتی ہیں. اتنا روتی ہیں آپ سیدہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. دیبل پڑھ رہے امام رضا کے ساتھ. ہاں یہ بی بی فاطمہ کے مسائل ہیں سارے. تو بی بی فاطمہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے افاطم یبنت الخیر خومی مندوبی نجوم و سماوات برز فلات. کہ اے سیدہ خیر البشر کی بیٹی آپ کے خاندان میں عزت کے ستارے کہاں کہاں بکھرے پڑے ہوئے ہیں. کوئی مدینہ میں مار دیا گیا, کوئی کربلا میں مار دیا گیا, کسی کا لاشا بغداد پہ چھوڑ دیا گیا. یہ پڑھتے جا رہے ہیں دیبل آہستہ آہستہ. تو امام رضا نے جب امام موسیٰ کاظم پر دیبل نے روکا تو امام رضا نے کہا ایک شعر کا اضافہ کرے اس میں کہ مولا اور کون سا شعر پڑھوں. قبر بتوس یا لہا میں مصیبت. اے سیدہ جب آپ روتی ہوں گی کربلا میں, جب آپ مدینہ میں, تو ایک بہت غربت میں مارا گیا ہے آپ کا بیٹا. تو دیبل نے کہا کہ مولا وہ کون سے آپ کے امام اور آپ کی شخصیت میں سے کون ہے اہل بیت میں سے کہ جو اتنا دور خراسان میں مارے گئے. تو امام رضا نے کہا وہاں کسی اور کی نہیں میری قبر بننے والی ہے. اور اس وقت امام رضا علیہ السلام کے گھر کی مستورات نے اتنا گریہ کیا کہ میں کہوں گا کہ بی بی فقط امام رضا کی شہادت آپ نے سنی تھی, برداشت نہیں ہو سکی آپ سے. تو بی بی زینب نے تو 40 قدموں کے فاصلے سے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. یہ سب مسائب ہیں. آج میری پہلی مجلس سے تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. بی بی فاطمہ کے مسائب فقط مدینہ تک نہیں ہے, یہ سارے بی بی فاطمہ کے مسائب ہیں. کربلا میں بھی بی بی فاطمہ کے مسائب ہیں, شام میں بھی بی بی فاطمہ کے مسائب ہیں, بغداد میں بھی بی بی فاطمہ کے مسائب ہیں, مشہد میں بھی بی بی فاطمہ کے مسائب ہیں. اور ایک مصیبت ایسی ہے کہ جو بڑی عظیم ہے. انشاءاللہ آپ کی صدائیں بلند ہوں گی اور مصاب ہوں گے مجلس میں. یہ وہ مصیبت ہے کہ وہ شمر جالس علی صدر. شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. قابض علی شیبۃ, اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ ضربتاً میں ضربت حسین پر ضربتیں چلنا شروع ہوئی. میں نے علماء سے سنا ہے کہ 13 ضربتیں لگی امام حسین علیہ السلام کو. خود خنجر تھا شمر کا. اس وقت انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے. آدم علیہ السلام بلند ہو گیا کہ پروردگار یہ منظر نہ دیکھا جائے گا مجھ سے. یہاں تک ایک منظر آئی کہ نوح علیہ السلام اٹھے, پھر ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اٹھ گئے, یہاں تک کہ رسول اللہ بلند ہوئے. پروردگار میرا نواسا میرے سامنے مارا جا رہا ہے, مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. ایک منزل آئی ایک ضربت پر علی شبن ابی طالب اٹھے, پروردگار میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا. یہاں تک کہ حسین کی آواز آئی جو فاطمہ پر رونے آئے ہیں, کہا اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اماں اے بی بی فاطمہ حسین نے آپ کو پکارا قتل کا سے. جزاک اللہ. تھوڑا سا اور روئیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ. خدا آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے, خدا کو غم عطا فرمائے. بس میں پہلی مصیبت کی وہ منزل پڑھ دوں کہ جو مدینہ میں واقع ہوئی کہ جب کچھ شقی آئے تھے نا سیدہ کے در پر تو انہوں نے فقط سیدہ پر دروازہ نہیں گرایا تھا, وہ دروازے میں ایک میخ تھی, وہ میخ چل رہی تھی اور وہ جس میں سیدہ میں بے بس ہوئی. ایک شقی یہ کہتا ہے کہ فاطمہ پر دروازہ گرا ہوا تھا, ایک لمحے کے لیے مجھے رسول ذاتی پر رحم آیا, لیکن بغض علی مجھ پر غالب آ گیا. میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا. لوگ فاطمہ کے اوپر سے دروازے سے گزر گئے. سیدہ کی صدا آئی فخذینی فضا, اے فضا مجھے سنبھال لینا. جو شکن میں موسی تھا وہ مار دیا گیا. یاد رکھنا فاطمہ کی اولادوں میں حسن اور حسین بعد میں مارے گئے, سب سے پہلے محسن شکن میں سیدہ میں مارے گئے. 1/3 نسل سادات منقطع ہوئے.
اللہ اکبر یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول. بی بی فاطمہ کا وسیلہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا. حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو کوئی رسول اللہ سے مانگنا ہوتا تھا اور اسے یہ دل میں ہوتا تھا کہ شاید رسول اللہ مجھے اس لیے کہ میں استحقاق نہیں رکھتا عطا نہ فرمائے، تو وہ حسین کو گود میں لے کر آتے تھے رسول اللہ کے. امام حسین کے وسیلے سے مانگتے تھے اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے وسیلے. یا اللہ، تو اس وقت آپ نے گریہ کیا ہے بی بی فاطمہ الزہرا پر. چلیں بی بی کی خدمت میں. اب یہاں پر اندھیرا ہے اور سیدہ کی قبر کا تو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر ہے، لیکن جو قبر منصوب ہے اس پر بھی اندھیرا ہے. جزاک اللہ. آپ کی جو صدائیں بلند ہوتی ہیں نا بار بار، یہی رونے کا حق ہے. آپ نے سن رکھی نا روایت کے بعد جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے مسائل ہو رہے ہیں. امام نے ابو بصیر کا شانہ ہلایا کہ تو رو کیوں نہیں رہا؟ ابو بصیر نے رومال دکھایا، مولا میرا رومال تھا میں رو رہا ہوں. کہ ابو بصیر ویسے رویا کر جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان کی موت ہو. چلے بی بی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں. یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام زہرا پر یا وسیلۃ اشفعی لنا. ماشاءاللہ اتنے مومنین ہیں. یا وسیلۃ اشفعی لنا. سب کی حاجات کے لیے آخری مرتبہ یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ.